اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے میٹیریل ہینڈلنگ میں وہ ہے فورک لفٹ۔ فورک لفٹ ایک عام استعمال ہونے والا مشین ہے ہمارے پاس میٹیریل ہینڈلنگ میں۔ زیادہ تر ویئر ہاؤسز میں یا پروڈکشن ایریاز میں یہ استعمال ہوتا ہے ہیوی لوڈ کو اٹھانے کے لیے۔ آج ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ A forklift also called lift truck, jitney, fork truck, fork hoist and forklift truck، یہ سب اس کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ is a power industrial truck used to lift and move material over short distance۔ یہ ایک پاور انڈسٹریل ٹرک ہوتا ہے، اس کو پاور یا بجلی سے الیکٹریسٹی سے دے دی جاتی ہے یا بیٹری سے دے دی جاتی ہے یا ڈیزل پیٹرول ایسی انجن جو ہوتے ہیں ان سے پاور دیا جاتا ہے۔ The forklift was developed first in the early 20th century by various companies including Clark, which made transmissions, and Yale Manufacturing, which made hoist۔ بہت سے کمپنیوں نے 20ویں صدی کے جو ارلی پارٹ ہے ان میں فورک لفٹ کو بنانا شروع کیا۔ ان میں سے جو اہم کمپنیاں تھیں وہ کلارک اینڈ یالینٹون مینوفیکچرنگ تھی، جنہوں نے ان کو استعمال بنانا شروع کیا۔ Since World War II, the use and development of the forklift truck have greatly expanded worldwide۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کا استعمال اور اس کے مینوفیکچرنگ اور اس کی موڈیفیکیشن میں بہت تیزی آئی، اور ساری دنیا میں اس کی جو استعمال ہے اور مینوفیکچرنگ ہے وہ شروع ہو گئی۔ فورک لفٹ ہیو بیکم این انڈسپینسیبل پیس آف اکوپمنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ اینڈ ویئر ہاؤسنگ۔ آج کل یہ جتنے بھی مینوفیکچرنگ ہے، جتنے بھی اسٹوریج ایریا ہے، ان سب کے لیے ایک ضروری چیز بن گئی ہے فورک لفٹ۔ اس کی ہسٹری تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ فورک لفٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس کی جو موڈیفیکیشن ہے یہ کس طرح ہوئی۔ دا middle آف 19th century through the early 20th century، 19ویں صدی کے وسط سے لے کے 20ویں صدی کے پہلے حصے تک saw the development that lead to today's modern forklift۔ آج کل ہم جو فورک لفٹ دیکھ رہے ہیں یہ اسی زمانے سے ڈیولپ ہوئی ہے، middle آف 19th century to the early age of 20th century، ٹھیک ہے۔ The forerunner of the modern forklift were manually powered hoist with that were used to lift load۔ اس کے جو پہلے استعمال تھا فورک لفٹ تھا وہ بیسیکلی مینول تھا، آٹومیٹک نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جس میں جو بھی ہوئسٹ جس میں وہ چیزیں اٹھاتی ہے، جو اس کے جبڑے ہوتے ہیں سب وہ مینولی لوڈ کو اٹھاتے تھے۔ بٹ 1906 میں پینسلوینیا ریل روڈ انٹروڈیوس بیٹری پاور پلیٹ فارم ٹرک فار موونگ لاگیج ایٹ دیئر ایلٹونا پینسلوینیا ٹرین اسٹیشن۔ لیکن 1906 میں پینسلوینیا ریل روڈ نے ایک فورک لفٹ بنائی جو بیٹری پاور تھی، جو مینول نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو جو وزن اٹھانے کے لیے اپنا ریلوے اسٹیشن پہ اس کو استعمال کیا۔ World War I saw the development of different type of material handling equipment in the United Kingdom by Rensons, Sims and Jeffries of Ipswich۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران مختلف میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ برطانیہ نے بنائی، یونائٹڈ کنگڈم نے بنائی، جس کی جو مختلف کمپنیاں ہیں جیسے رینسمز ہے، سمز ہے، جیفریز ہے، آئیپسوچ ہے، ٹھیک ہے۔ دس واز ان پارٹ ڈیو ٹو دی لیبر شارٹیج کازڈ بائی دی وار۔ یہ کیوں انہوں نے بنائے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ اس وقت لیبر کی شارٹیج آ گئی جنگ عظیم کی وجہ سے، تو اس شارٹیج کو
اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح مشینوں پہ کام شروع کیا جو زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اور لیبر کی ضرورت اس میں کم ہو. In 1917, Clark and the United States began developing by using power tractor and power lift tractor in their factories. 1917 میں کلارک جو کمپنی ہے امریکہ کا، انہوں نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا کہ کس طرح ہم ایک پاور ٹریکٹر اور پاور لفٹ ٹریکٹر استعمال کر سکتے، اور انہوں نے اس کو اپنی فیکٹریز میں استعمال کرنا شروع کیا. In 1919, the Tow Motors Company and Yali and Town Manufacturing in 1920 entered the lift truck market in the United States. 1920 میں یہ دو مزید کمپنیاں فورک لفٹ کی جو استعمال ہے اس کو استعمال کرنے والی کمپنیاں بن گئی. Continuing development and expanded use of forklift continued through the 1920s and 1930s. اس کی جو گروتھ ہے فورک لفٹ کی، اس کی جو استعمال ہے کمپنیوں میں بڑھتی رہی 1920 سے 1930 تک. The introduction of hydraulic power and development of the first electric power forklift along with use of standardized pellet at the late 1930s helped to increase popularity of forklift trucks. جو ہائیڈرولک پاور ہوتے ہیں اور جو الیکٹرک پاور فورک لفٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک پیلٹ جس کے بارے میں ہم نے میٹیریل ہینڈلنگ 1 میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈائز سائز آف پیلٹ انہوں نے بنائے اور وہ فورک لفٹ پہ اٹھانا شروع کر دیا 1930s میں، اور اس کی وجہ سے جو فورک لفٹ ہے اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے اور بھی بڑھ گئی. The start of World War II, like World War I before, spurred the use of forklift truck in the war effort. جب دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی تو پہلے جنگ عظیم کی طرح اس میں بھی فورک لفٹ کی استعمال بہت زیادہ ہو گئی، ضرورت پیش آ گئی اس کی. Following the war, more efficient method for storing products in warehouses were being implemented. جنگ کے دوران اسٹوریج میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو محفوظ طریقے سے رکھنے کے لیے اس کی جو استعمال ہے وہ شروع ہو گئی. Warehouses needed more maneuverable forklift trucks that could reach greater height, and new forklift models were made that filled this need. اس دوران اس کو ضرورت پیش آ گئی کیونکہ اس کی جو ہائٹ ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی اور اسٹوریج میں زیادہ تر اوپر جو ایریا تھا وہ خالی پڑا رہتا تھا، تو اس کو ضرورت پیش آ گئی کہ ہم کو ایک ایسے فورک لفٹ کی ضرورت ہے جو زیادہ ہائٹ تک چیز کو اٹھا سکے، اور پھر اس کی ماڈل جو تھی وہ بن گئی. فار ایگزامپل in 1954 برٹش کمپنی نیمڈ لیسنگ بنگال، now part of Kion Group, developed what was claimed to be the first narrow ASL electric reach truck. انہوں نے ایک ڈیزائن ڈیولپ کی فورک لفٹ کی جس کو ہم نیرو ایس ایل الیکٹرک ریچ ٹرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کمنگ لیکچر میں مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ نیرو ایس ایل الیکٹرک ریچ ٹرک کس طرح ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ چینج دا ڈیزائن آف ویئر ہاؤسز لیڈنگ ٹو narrower SLs and higher load stacking that increase storage capability. اس کی ڈیولپمنٹ کے بعد، اس ڈیزائن کے مارکیٹ میں آنے کے بعد زیادہ مقدار میں ہم ایک جو اسٹوریج کی جو ایریا ہے ان کو ہم مور ایکوریٹلی یوز کر سکتے تھے اور زیادہ کم جگہ میں زیادہ اوپر تک اسٹور کر سکتے تھے پھر، کیونکہ اس کی ہائٹ زیادہ تھی اور دوسری اس کی جو شیپ تھی وہ بھی نیرو تھی، اس کی وڈتھ بھی کم تھی، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس اسٹوریج ایریا بہت زیادہ بڑھ گئی. During the 1950s and 1960s, operator safety became a concern due to the increased lifting height and capacity. جب اس کی ہائٹ کو بڑھا دی گئی، اس کی کیپیسٹی فورک لفٹ کی بڑھ گئی، تو پھر اس میں حادثات زیادہ ہونے شروع ہو گئے. اگر زیادہ وزن اس پہ ہائٹ تک اٹھاتے تھے تو یہ الٹ جاتا تھا، تو ادھر جو آپریٹر ہے اس کی سیفٹی کی ضرورت آ گئی. سیفٹی فیچرز سچ ایز
load backrest and operator cage called overhead guard began to be added in the forklift produced in the era. اس دوران جو فورکلفٹ بنتے تھے تو اس میں آپریٹر کی سیفٹی کے لیے اس کا ایک کیج بنایا گیا جس کے اوپر ایک چھت ہوتی تھی جو آپریٹر کو محفوظ رکھتا تھا حادثے کے دوران. In the late 1980s, ergonomic design began to be incorporated in new forklift design to improve operator comfort, reduce injuries and increase productivity. 1980 کے دوران اس میں مزید موڈیفیکیشن ہو گئی اور اس میں آپریٹر کی جو سیفٹی ہے ان کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اس کی پروڈکٹیویٹی بھی ان کو بڑھا دی گئی. During the 1990s, exhaust emission from forklift operation began to be addressed, which led emission standard being implemented for forklift manufacturing in various countries. The introduction of AC power forklift along with fuel cell. 1990 میں فورکلفٹ سے جو امیجن ہوتی تھی, جو دھواں خارج ہوتا تھا, اس پہ کام شروع ہو گیا کیونکہ فورکلفٹ ہمارے پاس جتنے بھی استعمال ہوتے تھے زیادہ تر وہ ویئر ہاؤسز میں استعمال ہوتے تھے اور ویئر ہاؤسز ہمارے پاس زیادہ تر بند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں فریش ایئر کی جو ویئر ہاؤس مطلب تازہ میٹیریل کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں تو فریش ایئر کی ضرور مطلب فیسلٹی ہوگی, لیکن ادھر ہم جس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ زیادہ تر مینوفیکچرنگ میں ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر جو ویئر ہاؤسز ہوتے تھے اس میں فریش ایئر نہیں ہوتی تھی اور فورکلفٹ کے استعمال ہونے سے اس میں دھواں بھر جاتا تھا, تو انہوں نے اس پہ کنسرن شروع کر دی کہ یہ تو خطرناک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اے سی پاور فورکلفٹ کو ایجاد کیا جو بجلی سے چلتے تھے اور اس میں ہمارے پاس جو دھواں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. آلسو ریفائنمنٹ بائی کنٹینیوئنگ فورکلفٹ ڈیولپمنٹ, اور یہاں تک اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی. اس کی جنرل آپریشن کیا ہے؟ فورکلفٹ آر ریٹڈ فار لوڈ ایٹ اسپیسیفائڈ میگزیمم ویٹ اینڈ اسپیسیفائڈ فارورڈ سینٹر اینڈ اسپیسیفائڈ فارورڈ سینٹر آف گریویٹی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس فورکلفٹ جو استعمال ہوتا ہے وہ ویٹ کو اٹھانے کے لیے, لوڈ کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دس انفارمیشن از لوکیٹڈ آن نیم پلیٹ پرووائڈیڈ بائی دی مینوفیکچرر, اور اس کی جو سینٹر آف گریویٹی کے متعلق جو معلومات ہے اور اس کا جو مختلف مطلب استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ڈیٹا اس پہ جو مینوفیکچرنگ کیٹلاگ ہوتا ہے اس میں اویلیبل ہوتا ہے. اینڈ لوڈ مسٹ ناٹ ایکسیڈ دی اسپیسیفیکیشن, اور اس پہ جتنا وزن جتنا لوڈ گیون ہے ان سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. In many jurisdictions, it's illegal to alter or remove the nameplate without the permission of the forklift manufacturer. بعض جگہوں میں تو یہ قانوناً جرم ہے اگر آپ نے وداؤٹ دی مینوفیکچرر پرمیشن وہ نیم پلیٹ جو اس پہ اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے مینشن ہوتی ہے وہ اگر فورکلفٹ سے آپ نے ہٹا دی. An important aspect of forklift operation is that it must have rear wheel steering. دوسری جو اہم بات ہو گئی اس میں کہ فورکلفٹ میں ہمارے پاس جو اسٹیئرنگ ہوتا ہے جو ویل گھومتا ہے اسٹیئرنگ کے ساتھ وہ ریئر ویل ہوگی, ٹھیک ہے. While this increase maneuverability in tight concerning situation, یہ اس کو زیادہ فعال بنا دیتا ہے مخصوص جگہ میں گھمانے کے لیے. It differs from driver's traditional experience with other wheel vehicle. یہ جو نارمل وہیکل ہے ان سے اس کی جو ایکسپیرینس ہے وہ مختلف ہے. While steering, as there is no caster action, it is unnecessary to apply steering force and maintain a constant rate of turn. اسی طرح یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم
اس کا جو بیک ویل ہوتے ہیں، ریئر ویل ہوتے ہیں، ان کی مدد سے یہ گھومتا ہے، تو ہم کو یہ ضروری ہے کہ ان کو احتیاط کے ساتھ اور فل کنٹرول کے ساتھ استعمال کریں۔ Another critical characteristic of forklift is its instability. ٹھیک ہے، اس کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ ہے The forklift load must be considered a unit with continuously varying center of gravity with vary movement of the load. اس میں وہ چیزیں جس کی کنٹینیوسلی ہمارے پاس جو سینٹر آف گریویٹی ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور ہر مومنٹ پہ اس کا جو لوڈ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ The forklift must never negotiate a turn at speed with rise load. اور دوسری اس کی جو خاص بات ہے کہ آپ فورکلفٹ پہ اگر وزن اٹھائے ہوئے ہے تو آپ تیزی کے ساتھ ٹرن نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اگر کریں گے تو اس میں حادثے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ Where centrifugal and gravitational forces may combine to cause a disastrous tip over accident. اگر اس طرح کریں گے تو اس کی جو گریویٹیشنل اور سینٹریفیوگل فورسز ہے اس کی مدد سے آپ ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں۔ The forklift design with a load limit for forks which is decreased with fork elevation and undercutting of the load. اس کی جو ڈیزائن ہے یہ بیسیکلی اس کی جو فورک ہوتے ہیں اس کی ایلیویشن کے مطابق ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو جبڑے ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ A loading plate for loading reference is usually located on the forklift. اس پہ جو لوڈنگ پلیٹ جو ہوتا ہے اس پہ جو جتنے بھی لوڈنگ کے متعلق معلومات ہے وہ لکھے گئے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ A forklift should not be used as personal life without the fitting of specific safety equipment such as cherry packet or cage. اپنے ذاتی استعمال میں اس کو بالکل بھی نہیں لانا چاہیے، اور اگر اس پہ یہ سیفٹی جو نہیں ہوتی، جو کیج بنا ہوتا ہے آپریٹر کے لیے یا چیری پیکر جو ہوتا ہے آپریٹر کے لیے، اگر وہ نہ ہو تو بالکل بھی اس کو ذاتی استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ فورک لفٹ آر کریٹیکل ایلیمنٹ آف ویئر ہاؤسز اینڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر. یہ آج کل ایک نہایت ہی اہم ایلیمنٹ ہے. ویئر ہاؤسز اسٹور خانوں میں اور ڈسٹریبیوشن جدھر سے مال ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ادھر. اٹس امپیریٹیو دیٹ دی اسٹرکچر بی ڈیزائن ٹو ایکاموڈیٹ دیئر ایفیشینٹ اینڈ سیف موومنٹ. اسی لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک ایسا ڈیزائن بنا لیں جو زیادہ فائدہ مند ہو اور اس کی جو موومنٹ ہے وہ زیادہ محفوظ ہو. ٹھیک ہے, یہ تھی آج کا لیکچر. کوئی بھی کویشچن ہو تو کائنڈلی آپ ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.